جو وہ اوڑھتی ہے اوڑھنی، اگر وہ آسمان سے ظاہر کر دے تو اس سے نکلنے والی روشنی جو ہے وہ سورج کی روشنی کو پھیکا کر دے. کئی آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی جنت کی حور اپنے پیروں کو، اپنے تلوے کو ظاہر کر دے تو دنیا کی ساری خوبصورتی اس کے سامنے ماند نظر آئے. ایک حور کے حسن کا مقابلہ پوری خوبصورتی دنیا کی نہیں کر سکتی. اتنی حسین و جمیل ہے حوریں. مگر حضرت حوا کا عالم کیا تھا حسن کا، کہ تمام حوروں کا حسن اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو حضرت حوا کا حسن اس سے کئی گنا زیادہ تھا. اب کتنا زیادہ تھا یہ میں نہیں کہتا ہوں، رسول اللہ سے ہی سن لے. آقا فرماتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میری ماں حوا کو اللہ نے جب پیدا فرمایا، اس کی تکلیف فرمائی، تو ساتھ ہی میں ایسا حسن دیا کہ حسن کو پیدا کیا، حسن کے 100 حصے کیے، 99 حصے میری ماں حوا کو دے دیا اور ایک حسن کے حصے کو ساری کائنات میں بانٹ دیا. اندازہ لگائیں کہ کیا حسن ہوگا حضرت حوا کا، تصور سے ماورا. اور جب حوروں سے 99 زیادہ حسین و جمیل پیکر کو دیکھا، حضرت آدم نے، فطری بات تھی کہ اظہار محبت کے لیے قریب ہوتے، قربت اختیار کرتے، محبت کا اظہار کرتے. محبت کے ساتھ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے حوا کی طرف ہاتھ بڑھایا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کف یا آدم، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ اے آدم، کیا کر رہے ہو؟ رکو، ابھی تم پر حلال نہیں ہے، اسے تم چھو نہیں سکتے، ابھی چھونا بھی منع کیا گیا ہے. وجہ کیا تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام پر ابھی حوا حلال کیوں نہیں ہے؟ کہ ابھی فی الحال غیر محرم ہے. تو پتہ چلا کہ جب غیر محرموں سے اخلاط ہمارے باپ آدم کے لیے ممانعت کا درجہ رکھتی تھی، انہیں روک دیا گیا، تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم غیر محرموں کی طرف جائیں؟ عرض کیا خالق کائنات کہ حوا کو میرے لیے نہیں پیدا کیا؟ رب نے ارشاد فرمایا ہاں، تمہارے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے. رب قدیر، کیا حوا پر میرا حق نہیں؟ ہاں تمہارا حق ہے. کیا یہ میری شریک زندگی نہیں، شریک حیات نہیں؟ ہاں شریک زندگی ہے، شریک حیات ہے. رب قدیر، کیا میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کر سکتا، اسے چھو نہیں سکتا؟ کہا آدم نہیں، اس لیے کہ جب تک نکاح نہ ہو جائے تم پر حلال نہیں. نکاح ایک ایسی شے ہے کہ جو حرمت کو حلت میں تبدیل کر دیتی ہے، ناجائز کو جائز بنا دیتی ہے. نکاح وہ شریعت میں واجب عمل ہے. اب اس سے پہلے کسی کا نکاح ہوا ہی نہیں تھا، کائنات میں پہلا نکاح. اور یہ پہلا نکاح کہاں ہو رہا ہے؟ جنت میں. اس کی بنیاد کہاں رکھی جا رہی ہے؟ جنت میں. پتہ چلا میاں بیوی کا رشتہ اتنا عظیم رشتہ ہے کہ تمام رشتے، بھائی بہن کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، حتیٰ کہ ماں باپ کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، تمام رشتے دنیا میں قائم ہوتے ہیں، مگر یہ وہ رشتہ ہے جو جنت میں قائم کیا جا رہا ہے. اور جنت میں اس لیے قائم کیا گیا کہ یہی وہ رشتہ ہے کہ یہ تمام رشتوں کی اصل ہے. یہ رشتے قائم ہوتے ہیں تو پھر دوسرے رشتے بڑھتے ہیں. اگر یہ رشتے شریعت کے تقاضوں کے اعتبار سے نہ ہو تو پھر آنے والے رشتے بھی حلال نہیں قرار پائے جاتے. تو ارشاد فرمایا کہ جب تک نکاح نہ ہو جائے. عرض کیا خالق کائنات، یہ نکاح کیا ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا کہ نکاح یہ ہے کہ میں خطبہ ارشاد فرماؤں، اور خطبہ یہ کہ میں اپنی تعریف و توصیف خود اپنے کلام سے بیان کروں، اور آدم تم حوا کو مہر دو. عرض کیا خالق کائنات، مہر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا حوا کا حق، عورت کا حق جو اس کے شوہر پر لازم ہوتا ہے. یاد رکھیے نکاح کی شرط عظیم ہے مہر، اور اس تعلق سے عوام میں بڑی غلط فہمیاں ہیں.
اس تعلق سے اگر تفصیلات آپ کو جاننی ہے تو میری ایک کتاب ہے، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، قرین زندگی۔ میں سمجھتا ہوں ہر نوجوان بالغ نے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ہر شادی شدہ نے بھی۔ اس پہ بڑی تفصیلات ہے۔ قرآن عظیم میں رب نے خود ارشاد فرمایا کہ مہر جو عورتوں کا حق ہے اس کو دینے میں جلدی کرو، اور رسول اللہ نے 3 قسم کے مہر مقرر کیے۔ شریعت میں 3 قسم کے مہر بیان کیے گئے۔ ایک ہے مہر معجل، عین کے ساتھ، میم عین، جیم، جیم پہ تشدید، لام، معجل۔ یہ کیا ہے؟ بدائیگی سے پہلے ہی مہر دینا قرار پا دیا جائے۔ نکاح ہوا، لڑکی اپنے والدین کے گھر سے ودا ہوئی، مرد اور عورت ایک دوسرے سے خلوت میں جمع ہو، اس سے پہلے ہی مہر ادا کر دیا جائے، یہ ہے مہر معجل، اور یہ ہے سنت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی ازواج سے جتنے بھی مہر مقرر کیے، یہی مہر کو مقرر فرمایا، بدائیگی سے پہلے ہی مہر کو ادا فرما دیتے تھے۔ دوسرا ہوتا ہے مہر معجل، واو کے ساتھ ہے، معجل۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک ٹائم پیریڈ مقرر کر دیا جائے، بھائی 2 مہینے کے بعد مہر ادا کیا جائے گا، 3 مہینے کے بعد ہم مہر دے دیں گے، یا 1 سال تک رک جائیے، 1 سال کے بعد فلاں تاریخ تک مہر دے دیں گے، یعنی ایک ٹائم پیریڈ، ایک مہلت لے لی جائے۔ اور تیسرا ہوتا ہے مہر مطلق، جس میں ٹائم پیریڈ تو مقرر نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ جیسے جیسے پیسہ آتا جائے گا قسطوں میں دیتے جائیں گے، جس کو رفتہ رفتہ بولتے اپنی زبان میں ہم۔ اکثر آپ نے نکاح کی تقریب میں دیکھا ہوگا، قاضی اعلان کرتا ہے کہ جناب فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، میں رفتہ رفتہ۔ تینوں صورتوں میں مہر دینا ہی ہے۔ اللہ نے استطاعت دیا تو سنت کی ادائیگی کرتے ہوئے لڑکی کو بدائیگی سے پہلے ہی دے دو، اس میں اجر بھی زیادہ ہے، ثواب بھی زیادہ ہے۔ استطاعت کم ہے تو ایک ٹائم پیریڈ مقرر کر لو، بھائی 6 مہینے بعد مہر دے دیں گے۔ اور اگر اتنی بھی استطاعت نہیں، بہت کم کماتا ہے لڑکا، تو بھائی ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیں گے۔ اور یہ تصور کر لینا کہ دینا ہی نہیں ہے، رسم ہے صاحب ایک۔ اور بہت سارے لوگوں کی میں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ مہر زیادہ رکھو، اور زیادہ رکھو، دینا تو ہے ہی نہیں، صرف وہ کیوں ہے؟ مرد کو ڈرانے کے لیے کہ طلاق دیں گا تو مہر دینا پڑے گا، تو لاکھوں روپیہ مہر رکھ رہے ہیں۔ شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جس کا حسن زیادہ ہو اور مہر کمتر ہو۔ اب کمتر سے یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل کچھ بھی، اکثر کچھ برادریوں میں یہ ہے کہ صاحب کتنا روپیہ مہر، 600 روپے مہر، 200 روپے مہر، یہ بھی نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ مہر کی مقدار جو ہے، قیمت جو ہے یا جو رقم ہے، وہ کم از کم 10 درہم، اس سے کم نہیں رکھا جاتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 درہم کیوں؟ تو 10 درہم یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رسول اللہ کے زمانے میں جتنے نکاح ہوئے ان حدیثوں کو کھنگالا، ان حدیثوں کی جستجو کی، ان کی تحقیق کی، اور پھر دیکھا کہ حضور کے زمانے میں سب سے کم تر مہر کتنا تھا، تو پتہ چلا کہ 10 درہم سے کم کسی کا مہر نہیں رکھا گیا۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ مہر کی مقدار کم از کم 10 درہم۔ اب 10 درہم کیا ہے؟ 10 چاندی کے سکے۔ اب اس زمانے میں چاندی کے سکے نہیں چلتے، تو قربان جائیے ہمارے علماء اہل سنت پر کہ انہوں نے جستجو کی اور تحقیقی کے رسول اللہ کے زمانے میں 10 درہم جو چاندی کے سکے ہوتے تھے، ان کا اگر وزن کیا جائے تو کتنا وزن ہوتا ہے؟ تو علماء اکرام نے تحقیق کے بعد بتایا کہ 10 درہم چاندی جو ہوتی ہے وہ تقریباً 2.5 تولہ، 2.5، اور 1 تولہ ہوتا ہے 10 گرام۔ اب 10 گرام کو آپ 2.5 سے ملٹیپلائی کریں، ضرب کر دیں تو کتنا آتا ہے؟ کتنا آئے گا؟ 25 گرام۔ اور 25 گرام
चांदी की जो प्रेजेंट में कीमत हो, मिसाल के तौर पे अभी चल रही है चांदी, 1 ग्राम चांदी 78 रुपए या 75 रुपए। तो अब अगर 78 रुपए भी पकड़ के चले हम आज का रेट, तो 78 रुपये को अगर आप मल्टीप्लाई करें 25 ग्राम से तो गालिबन 1950 रुपये आता है। यानी 1950 रुपये मेहर, यानी 1950 कम से कम ये मेहर की कीमत होनी चाहिए, इससे कम नहीं। मगर बाद लोगों ने क्या किया, क्योंकि शादी की तकरीब है, कोई रद्द की तकरीब नहीं है, तो मैं उनका नाम लेना गवारा नहीं कर रहा हूं, जरूरी नहीं समझ रहा हूं। आप समझ ले मैं किन की बात कर रहा हूं। खुशी का मौका है, मनुष्यों का जिक्र क्यों करें।